تقریر ہے، میں سب سے درخواست کرنا ہوں بڑی ہی سلیقے سے سنیں اور دل کے کان سے سنیں۔ آواز جہاں تک جا رہی گاؤں کے حضرات، میں درخواست کروں کہ تشریف لائیں۔ بچے آپ کے ہیں، مدرسہ آپ کا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے ان کو حوصلہ افزائی کی، بچوں کی اوقات دے کے ان کے حوصلہ بڑھائیں۔ ابھی عمر ہی کیا ہے، اس سے حوصلہ ملتا ہے بچوں کو۔ آپ لوگوں سے درخواست کرنا ہوں کہ تشریف لائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ تمہیں معلوم ہے اقصیٰ تمہارا درد ایسا ہے، تمہیں معلوم ہے اقصیٰ تمہارا درد ایسا ہے، مجھے جینے نہیں دیتا، مجھے سونے نہیں دیتا۔ میں جب صحن قدس دیکھوں وہاں کی بے بسی مجھ کو، میں جب صحن قدس دیکھوں وہاں کی بے بسی مجھ کو، کئی پہرو رلاتی ہے، کئی پہرو جگاتی ہے۔ میری اے مسجد اقصیٰ تیرے گنبد کے نیچے جب، میری اے مسجد اقصیٰ تیرے گنبد کے نیچے جب، یہودی کو کھڑے دیکھوں کلیجہ منہ کو آتا ہے، مگر کچھ کر نہیں پاتا، مگر کچھ کر نہیں پاتا۔ آہ مسجد اقصیٰ، تو آج کس حال میں ہے؟ تجھے اپنوں کی لاپرواہی نے کیسا لاچار بنا دیا ہے؟ تیرے چاہنے والوں کی کمزوری اور تیرے دشمنوں کی مکاری نے تجھے کیسی تکلیف اور غم میں ڈال رکھا ہے؟ تیرے مبارک در و دیوار جہاں فرشتے بھی اپنے پر آہستہ مارتے تھے، مگر اب بدبخت یہودیوں کے اسلحے کی ٹھوکریں تجھے کتنا رنج دیتی ہوگی۔ تیری وہ سچ جگہ ہے جہاں کبھی مقدس ترین ہستیاں نبوت کے پیکر پیغمبران الہی سجدہ ریز ہوتے تھے، اب وہاں مجرم یہودیوں کے ناپاک بوٹوں کی دمک سنائی دیتی ہے۔ جہاں کبھی تکبیر و تحلیل اور تسبیح و تحمید کے زمزمے گونجتے تھے، مگر اب دھنکاری ہوئی یہودی قوم کے منحوس فاطمیوں کے غلیظ اور بدبودار نعرے وہاں تعفن پھیلاتے ہیں، تو تجھے ان سے کتنی گھن آتی ہوگی۔ ہاں، ان دل خراش حالتوں سے مسلمانوں کے سینے زخمی ہیں، اہل دل اس پر تڑپتے ہیں، تجھ سے محبت رکھنے والے یہ حالات دیکھ کر روتے اور آہیں بھرتے ہیں۔ کوئی تجھ پہ قربان ہونا چاہتا ہے، مگر رکاوٹوں کے اتنے پہاڑ ہیں کہ اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے۔ کوئی تجھے ستانے والے یہودی پر آگ بن کر برسنا چاہتا ہے، مگر وہ تجھ سے بہت دور بیٹھ کر تیرے غم میں تیرا شریک ہو کر بے چین رہتا ہے۔ تو سعادتوں کا مرکز، مگر آج تجھے شقاوت کے مارے یہودیوں نے گھیر رکھا ہے۔ تو برکتوں کا گھر، مگر آج تجھے غضب کی ماری قوم نے اجاڑ رکھا ہے۔ لیکن یاد رکھنا، بہت جلد تیرے چاہنے والے، تیری عزت اور تقدس کو پہچاننے والے تجھے ان ظالموں کے چنگل سے آزاد کرائیں گے۔ ان قریب پھر وہ دن آئیں گے جب تکبیر کے پاکیزہ نعرے تجھ میں گونجیں گے۔ ان قریب سعادت مند لوگوں کی زمین نیاز تیرے زمین کے بوسے لے گی، بہت جلد انشاءاللہ۔ سامعین کرام، مسجد اقصیٰ عام مساجد سے بہت بلند اور اونچی شان رکھتی ہے، اس کے دامن میں بے بہا برکتیں اور سعادتیں رکھ دی گئی ہے۔ اہل ایمان کے دلوں میں اس مسجد کی بڑی وقار اور محبت رچی ہوئی ہے۔ قرآن و سنت میں اس مسجد کی فضیلت پر کئی دلائل اور ارشادات موجود ہیں، جنہیں پڑھ کر ایک مخلص مومن کے دل میں اس مسجد کی خاص عقیدت اور محبت دل میں اتر جاتی ہے۔ ایک طرف اس عظیم مسجد اور اس
اندازہ کر سکتے ہیں کہ بچے کی اوقات کتنی ہے اور کتنی عمدہ تقریر پیش کی، کتنی بے باکی کے ساتھ پیش کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، یوم آزادی، 15 اگست، مجاہدین آزادی، مجاہدین آزادی، علماء دیوبند، فلسطینی مسلمان، نعرہ تکبیر، یوم آزادی۔